روزے کے متعلق 10 اہم مسائل جو کہ رمضان المبارک میں بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا حجامت بنوانے سے یا زیر ناف بال صاف کرنے سے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ دیکھیں میرے بھائیوں، روزے کی حالت میں حجامت بنوانا جائز ہے، ناخن کٹوانا بھی جائز ہے، زیر ناف بال صاف کرنا بھی جائز ہے۔ ان کاموں سے روزے پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگانا یا اسی طرح سر پہ تیل لگانے سے روزے پر فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ میرے بھائیوں یاد رکھ لیں، آنکھوں میں سرما لگانا بھی روزے کی حالت میں جائز ہے، سر پہ تیل لگانا بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں قطرے والی دوائی ڈالنا یا کان میں قطرے والی دوائی ڈالنے سے روزے پر اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ میرے بھائیوں یاد رکھ لیں، روزے کی حالت میں آنکھوں میں قطرے والی دوائی ڈالنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی کان میں قطرے والی دوائی ڈالنا جائز ہے، چونکہ ان کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں، اکثر لوگ روزے کی حالت میں آنکھوں میں قطرے والی دوائی بھی ڈال دیتے ہیں اور کانوں میں بھی قطرے والی دوائی ڈالتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح چوتھا مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں مسواک کرنا یا پیسٹ کرنا یہ کیسا ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھ لیں، روزے کی حالت میں مسواک کرنا بالکل جائز ہے اور اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ برش کرنا بھی جائز عمل ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ برش کے ساتھ وہ جو ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے وہ نہ لگائیں بلکہ خالی برش پھیر لیں، کیونکہ اگر ٹوتھ پیسٹ کے اگر کوئی ذرات پیٹ کے اندر چلے گئے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا پیسٹ کرنا احتیاطاً اسی میں ہے کہ پیسٹ نہ کیا جائے، خالی برش کریں یا پھر مسواک کر لیا کریں۔ اور اسی طرح پانچواں مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں الٹی آ جانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو میرے بھائیوں یاد رکھ لیں، روزے کی حالت میں اگر خود بخود قے آ جائے، خود بخود الٹی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑی الٹی آئے، چاہے زیادہ الٹی آئے، چاہے 1 مرتبہ آئے، چاہے 10 مرتبہ الٹی آ جائے، خود بخود الٹی آ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کسی نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر الٹی کر دی تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح چھٹا مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا روزے کے دوران انجیکشن لگوانے، ٹیکہ لگوانے یا ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو میرے بھائیوں یاد رکھ لیں، روزے کے دوران انجیکشن لگوانے، ڈرپ لگوانے سے اجتناب کرنا بہتر ہے، لیکن ہاں اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے اور وہ دوائی والا انجیکشن ہو، دوائی والی ڈرپ ہو تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کسی نے دوران روزہ طاقت والی غذا والا ٹیکہ لگوا لیا یا طاقت غذا والا ڈرپ لگوا لی تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح ساتواں مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروانا یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ تو میرے بھائیوں یاد رکھ لیں، روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروانے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح 8واں مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں دانت نکلوانے سے کیا روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ تو میرے بھائیوں یاد رکھ لیں، روزے کی حالت میں دانت نکلوانا اگرچہ جائز ہے، لیکن ایک بات کا ضرور خیال رکھنا ہے، اگر دانت نکلوانے کے بعد اس سے خون نکلا اور اگر وہ خون پیٹ کے اندر چلا گیا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر خون پیٹ میں نہ جائے تو پھر اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح 9واں مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ناک میں دوائی ڈالنا کیسا ہے؟ تو میرے بھائیوں یاد رکھ لیں، روزے کی حالت میں ناک میں قطرے والی دوائی ڈالنا جائز نہیں ہے،
کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح 10واں مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں اگر کسی عورت کو مینسز آ گئے، ماہواری آ جائے تو اس سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ تو میرے بھائیو یاد رکھ لیں، اگر کسی عورت کو روزے کے دوران مینسز آ گئے، ماہواری آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ عورت گناہگار بھی نہیں ہے، اب وہ کھا پی سکتی ہے، لیکن رمضان کے بعد جتنے روزے بھی اس ماہواری مینسز کے دوران گزریں، رمضان کے بعد اتنے روزے قضا کرنا ضروری ہے۔